السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کا رہبر وسیم ندوی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہے۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ عراق کے تقریر شہر میں پیدا ہوئے اور آپ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے آدھونک حکومت کی بنیاد رکھی، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی آدھونک حکومت کی بنیاد رکھی جس نے 100 سال تقریباً آدھی دنیا پر راج کیا، اور آپ کی حکومت کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ مصر سے لے کر عراق، ایران، حجاز، یمن اور سوڈان تک آپ کی حکومت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ اور آپ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اسکول اور اسپتال بنوائے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسکول اور اسپتالوں کو بہترین انداز میں بنوایا، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شکچھا بجٹ پیش کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ٹینٹ ہاؤس میں گزار دی؟ آدھی دنیا کے مالک ہونے کے باوجود آپ نے ایسی زندگی گزاری جیسے کہ فقیرانہ زندگی ہوتی ہے۔ آپ کے عدل و انصاف کے کیا کہنے کہ دنیا آپ کے عدل انصاف کو مانتی ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا عدل انصاف ایسا تھا کہ یہودی، نصارہ تمام لوگ آپ کے پاس اپنے فیصلے کرانے آیا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہی کافی ہے کہ آپ کا نام بولتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی، کہ آپ کے نام میں ہی صلاح ہے، آپ کے نام میں ہی صلاح ہے۔ کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ایجوکیشن کو ترقی دی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قاہرہ اور دمشق جیسے شہر میں لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، کہ مشہور ویگیانک ایڈلارڈ نے بھی دمشق اور قاہرہ میں اپنی تعلیم کو مکمل کیا ہے۔ آپ کے سائنس کے معاملے میں آپ اتنے آگے نکل چکے تھے کہ مصر میں سب سے بہترین علاج کرایا جاتا تھا۔ موتیا بند کا جو علاج سب سے بہترین ہوا وہ مصر میں ہی ایجاد کیا گیا ہے۔ کہ آپ کی حکومت میں رہنے والے ابن البیطار، جن کو آپ جانتے ہوں شاید اور نہ جانتے ہوں تو سن لیجئے آج کی ابن البیطار نے 300 سے زیادہ دواؤں کو ایجاد کیا ہے۔ ابن البیطار کی لکھی ہوئی کتابیں المغنی اور الجامع آکسفورڈ یونیورسٹی میں 17ویں صدی تک پڑھائی جاتی رہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 1187 میں بیت المقدس کو آزاد کرایا صلیبیوں کے قبضے سے۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں آپ کو ایک بتاتا ہوں بہترین، کہ آپ جب 10 سال کی عمر تھے ایک بڑئی نے وہاں پر ایک محراب بنایا جس کو وہ بیت المقدس میں نصب کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت میں بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلیبیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو نکالنے کی ذمہ داری اس 10 سال کے بچے نے لی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 10 سال کے بچے نے اس بیت المقدس میں نصب کرنے کے لیے جو بنایا گیا تھا محراب، اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا، اس کو کیا دیکھا کہ اس کو ہمیں بیت المقدس میں فتح کرنے کے بعد اس کو نصب کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، جنہوں نے 6 لاکھ کے لشکر کو شکست دی ہے۔ صلیبیوں کا 6 لاکھ کا لشکر پورا کا پورا چڑھائی کر گیا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو شکست دی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے کمانڈر ہوا کرتے تھے، مگر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مصر کو فتح کیا تو وہاں کا حکمراں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کے عدل و انصاف کے کیا کہنے، جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو تمام صلیبیوں کو اور تمام یہودیوں کو معاف کر دیا اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرایا، اور اس انتظام کے ساتھ ساتھ آپ کو بیت المقدس کی زیارت سے بھی نہیں روکا، ان کو زیارت کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ
ہیں جو شخصیت ہیں جو وہ حافظ قرآن بھی تھے اور انہوں نے حفظ اپنے 15 سال کی عمر میں مکمل کر لیا تھا۔ جو بیت المقدس آپ نے فتح کیا تھا، جس پہ حکومت مسلمانوں نے تقریباً 750 سال کری، مگر 750 سال حکومت کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے 1948 میں امریکہ، برٹین اور فرانس نے مل کر اس حکومت کو چھین لیا اور اس حکومت پر ایک اسرائیلی دیش کو وہاں پر استثابت کیا، اور استثابت کرنے کے بعد دھیرے دھیرے اسرائیل نے پورے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا عدل انصاف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے آپ حج کر سکیں، آپ نے پوری زندگی عدل انصاف میں گزار دی۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2 دن جنتا دربار لگانے کی شروعات کری جو آج تک کام آ رہی ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کینٹینیں بنوائی، ہاسٹل بنوائے، اور ہاسٹل کی جو پرمپرا تھی، جو آج تک لوگ اس ہاسٹل کی پرمپرا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ پرمپرا چل رہی ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سب سے نیک اور پرور بادشاہوں میں سے گزرے ہیں۔ کیا آپ ان باتوں کو جانتے تھے یا آپ ان باتوں کو نہیں جانتے تھے؟ اور نہیں جانتے تھے تو ایسی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں جس سے ہماری نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلدی مرسل کر دی جائے۔ جب تک کے لیے اپنے صحت کا خیال رکھیں، اللہ آپ کو صحت یاب رکھے، اللہ حافظ۔